अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को डिटेल और साथ मार्केट का एनालिसिस करेंगे। कुछ अहम खबरें होंगी, साथ यूएस इंडेक्स डॉलर जो है उस पर और यूएस स्टॉक जो है उसको हम गो थ्रू करेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस वक्त आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि 16817 की जो हमारी ये ग्रीन रेजिस्टेंस है, इसने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया हुआ है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट जोन भी है। इस वक्त मार्केट अपने सपोर्ट जोन के एज पर मौजूद है। अगर ये इस बॉक्स को, जो कि 16800 से 16600 के दरमियान है, इसको अगर ये ब्रेकआउट कर लेती है, यानी कि 16817 को ब्रेक कर लेती है मार्केट, और आप इसमें 1 आवर कैंडल एक अबव देख लेते हैं, तो ये 17600 नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है। गो के इसको 17 के एक रेजिस्टेंस देगा। तो जैसे ही आप देखें इसकी ब्रेकआउट यहाँ से 16817 से, तो आप ये 17600 तक का बुल रन इसके मार्केट के अंदर देख सकते हैं। गो के कोई बैड न्यूज़ ना आए। वैसे मैंने फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल मना की हुई है आजकल, जब तक कि डस्ट सेटल डाउन नहीं हो जाती। एथेरियम के हवाले से अभी भी डस्ट सेटल डाउन नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो मूव हुआ है। जब हम खबरों की जानिब जाएंगे तो मज़ीद मैं आपको इसके साथ अटैच करूँगा। अभी एक जो मेन रेजिस्टेंस है, जो लोग अभी भी ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये है, ये वाली जो एक मैंने नई रेजिस्टेंस लगाई है, ये इसको एक अच्छी रेजिस्ट दे रही है। 16.6 से 16.817 ये वो ब्लॉक है जो कि इसको ब्रेकआउट लेने के बाद ये एक बुल रन आपको, एक ग्रीन अच्छी वेव आपको नज़र आएगी मार्केट के अंदर। लेकिन साथ ही अगर आपने शॉर्ट लगानी है, गो के मैं मना कर रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड ना करें। तो अगर आपने शॉर्ट लगानी है तो आप तो ये जो मैंने एक ब्लू लाइन जो लगाई है, ये इसकी नेक लाइन आप समझ लें कि ये एक नेक लाइन मैंने लगाई है। जैसे ही मार्केट इससे नीचे आएगी तो एक हैवी डंप, हैवी लेग डाउन आप देखेंगे और ये हो सकता है कि आपको न्यू लो की जानिब भी ले जाए। तो आप इस लाइन से नीचे अपनी शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट लगा सकते हैं। गो के 16145 पर आपने संभल कर ट्रेड करना है। ये एक इसका एक सपोर्ट जोन या आपको शॉर्ट लगाने के दौरान एक रेजिस्टेंस फील करवाएगा। और 1614 और देन सेकंड एंड लास्ट 15686। तो ये आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट लगाते हैं, जब तक ये नेकलाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन सेफ जोन के अंदर है, सपोर्ट जोन के अंदर है। सपोर्ट जोन को अगर ऊपर से ब्रेकआउट करता है तो 17600 जो है इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा बिगर टारगेट में। गो के 17 के इसको एक रेजिस्ट करेगा। तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लाइन, वैसे ज़रूरत नहीं है, बता दिया आपको जी। तो ये बिटकॉइन का इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है। आपने जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये वाली नेकलाइन है, जो मेन और अहम बात है जो आपने जहन नशीन रखनी है कोई भी ट्रेड करते हुए जी। तो DXY की जानिब अगर हम जाएं और SPX की जानिब, तो DXY जी, तो जैसे आपके सामने ये चार्ट ओपन हो चुका है। DXY US डॉलर इंडेक्स, इसके बारे में आपको हाउ नो तो मालूम है जी। ये ऑरेंज लाइन से नीचे जैसे ही इसने ब्रेकआउट लिया था, एक हैवी ब्रेकआउट, अब इस वक्त ये 107 और 106 के दरमियान ट्रेड हो रहा है, जो कि क्रिप्टो के हवाले से एक अच्छा जोन है। बट चूंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर उथल पुथल चल रही है और FTX और FTT का एक हैवी डंप होने के बाद, बैंक्रप्सी होने के बाद, वो जो बिटकॉइन ने जहां और जैसे बिहेव करना था, या क्रिप्टो मुकम्मल ओवरऑल मार्केट ने जैसे जिस तरह से बिहेव करना था, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रही। वैसे इस वक्त मार्केट में ग्रीन वेव होनी चाहिए अगर हम DXY का चार्ट को देखें। जो लोग DXY में ट्रेड ले रहे हैं
ان کے لیے یہ ہے کہ جو 106 اور 107 کے درمیان وہ ٹریڈ 107 اور 104 کے درمیان وہ ٹریڈ لے سکتے ہیں. ان کے لیے ایک میجر جو ریزسٹنس ہے وہ 106 کی یہ والی بن رہی ہے. جیسے ہی یہ یہاں سے اگر ہیوی ریجیکشن لیتا ہے تو نیکسٹ ہولڈ اپ اس کا بنے گا 104.74. تو یہ ان کے لیے ایک شارٹ رہے گی. اور اگر یہاں سے یہ 106 سے بریک آؤٹ لیتا ہے تو نیکسٹ ان کو دو ٹارگٹ رہیں گے جو کہ 107.014 اور 107.622. تو یہ فیوچر میں لانگ کے لیے اور یہ فیوچر میں شارٹ کے لیے. جی ایس پی ایکس کی جانب اگر ہم جائیں، ایس پی ایکس کا جی چارٹ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہم نے اس کا لوور ہائی لگایا تھا. ایس پی ایکس کا چارٹ بھی بڑا ہیلدی نظر آ رہا ہے، بڑا والیوم ہے اس کے اندر بھی، اور ایک ہیوی پمپس مارکیٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں. ایک ویکنڈ کے بعد کل جو مارکیٹ اوپن ہوئی ہے فرائیڈے والے دن، تو وہ مارکیٹ گو کے مکس اوپن ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے 14,031 سے ریجیکشن لی ہے. اور یہ سیم جب جو لاسٹ مارکیٹ آف ہوئی تھی وہیں پر اسی جگہ پر سیم اس نے کلوزنگ دی ہے. ابھی سیٹرڈے اور سنڈے کا ویکنڈ ہے، منڈے کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ 4,000 کو ری ٹیسٹ کر کے اور اوپر اورنج لائن کی جانب جاتی ہے، یا پہلے اورنج لائن کی جانب جا کر دوبارہ ری ٹیسٹ لینے کے لیے 4,000 کی جانب آئے گی. جب تک اس کے اندر انٹری آپ نہ لیں، جب تک یہ اورنج لائن کو کراس نہ کر دے، یہاں سے جیسے ہی اورنج لائن کا بریک آؤٹ لے تو آپ یہاں سے اپنی انٹری لے سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. جیسے ہی آپ اورنج لائن کو کنفرم بریک آؤٹ دیکھ لیں تو آپ یہاں سے انٹری لے سکتے ہیں. یہ گرین ڈے سٹارٹ ہو جائیں گے یو ایس اسٹاک کے، اور یو ایس اسٹاک کے اندر آپ انٹری لے سکتے ہیں. ایک ہیلدی انٹری رہے گی اور آپ اچھا گین لے لیں گے. لیکن ان دوستوں کے لیے جو شارٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی یہاں سے یہ میجر پوائنٹ ہے، میجر زون ہے، جیسے ہی اورنج لائن سے ریجیکشن آپ دیکھتے ہیں اور بریک آؤٹ نہیں ہوتا، تو دوستوں جیسے ہی ریجیکشن ہو آپ کو ایک اچھا نفع یہاں سے بن سکتا ہے. یہ ایک ہیوی ریجیکشن ہوگی جو کہ آپ کو لیڈ ٹو دا باکس، یہ اس باکس تک آپ کو لے آئے گی. اگر یہ ری ٹیسٹ ہوا تو آپ 4,000 تک دیکھیں گے. 4,000 تک ری ٹیسٹ ہے، ری ٹیسٹ یہاں سے لے کر اوپر دوبارہ جائے گا اور یہاں سے دوبارہ ڈبل ٹاپ کرے گا اور یہاں سے یہ بریک آؤٹ لے گا. لیکن اگر یہ یہاں سے ریجیکشن ہو جاتی ہے اور نیچے کی جانب بریک آؤٹ لے لیتا ہے تو یہ باکس آپ کو نیکسٹ ہولڈ زون بنے گا. نیکسٹ ہولڈ زون کچھ دنوں کے لیے پھر آپ کو 4,000 اور 3,897 کے درمیان آپ کو ایس پی ایکس 500 ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی کچھ کرپٹو کے حوالے سے خبریں ہیں. جی خبریں کیا ہیں؟ جی ایم ٹی گوکس کے حوالے سے خبر ہے 16,550 تقریباً جو ہے 165 ملین کے جو بٹ کوائن ہیں، وہ جو ہیکرز تھے جنہوں نے 2014 میں ایم ٹی ایکس گوکس کو ہیک کیا تھا اور اس کا ایک والیٹ ہیک کیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے 10,000 راؤنڈ اباؤٹ بٹ کوائن جو ہیں وہ موو ہوئے 7 سال کے بعد. تو 7 سال کے بعد جو ہے یہ ان کریمنلز نے جنہوں نے اس ٹائم یہ ہیک کیا تھا، انہوں نے اب ڈیٹا موو کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایکسچینجز میں کافی دباؤ آیا ہے. ایکسچینجز کے اندر جو والیوم ہے، ایکسچینجز کا جو والیوم ہے وہ کم ہوا ہے، اور ابھی شارٹیج آف والیوم ہے ایکسچینجز کے اندر بٹ کوائن کی. تو جی ایک یہ نیوز تھی. ایک بائنینس کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، جیسا کہ 8 نومبر کو سی زی بائنینس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جتنی بھی ایکسچینج ہیں ان کو چاہیے کہ ایک نئی انہوں نے ٹرم دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایف ٹی ایکس کے بعد یہ ٹویٹ آیا تھا، ایف ٹی ایکس فیل ہوا ہے. کیوں ہوا ہے جی؟ کیونکہ اس کے پاس پروف آف ریزرو نہیں تھے. تو بالکل جو ایسے ریزرو جو کہ آپ پروف بھی کر سکے، ٹرانسپیرنسی ہو جس کے اندر، آپ پروف آف ریزرو تمام ایکسچینجز کو چاہیے کہ وہ آپ بنائیں. ہم اس کے طرف پہلا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں. ریزرو یہ اس نے لکھا تھا جی بائنینس ول اسٹارٹ ٹو ڈو پروف آف ریزرو سون. تو جی وہ آپ کو مبارک ہو جی، انہوں نے پروف آف ریزرو جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا ہے $1 بلین کا، جو کہ ایک بہت زبردست نیوز ہے. اور باقی ایکسچینجز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ
صرف خبروں میں $1 بلین نہ ہو، آن گراؤنڈ ایکسچینج کے اندر موجود ہو۔ تو اس کا اگر ہم پروف دیکھنا چاہیں تو ہم جاتے ہیں کوائن مارکیٹ کیپ پر، وہاں پر ہم جاتے ہیں ایکسچینج پر، یہ ایکسچینج کے اندر اگر جائیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بائنینس جو کہ ٹاپ فرسٹ نمبر پر اس ٹائم ہے 9.9 سکور کے ساتھ۔ تو آپ اس کے ساتھ ایک یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بنا ہوا ہے ایک اور ٹک کا نشان لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر ہم لے کر جائیں تو یہ لکھا ہوا آتا ہے ایکسچینج ریزروز ڈیٹا اویلیبل، بائنینس کا ہو چکا ہے ڈن۔ آپ کو سیکنڈلی نظر آتا ہے 4 نمبر کیو کوائن جو کہ ابھی کچھ دن پہلے دباؤ کا شکار رہی ہے، اور انہوں نے بھی پروف آف ریزرو ڈیٹا یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ سیکنڈ 6 نمبر پر بٹ فینکس جو ہے انہوں نے بھی پروف آف ریزرو ڈیٹا جو ہے وہ کر دیا ہے۔ بائنینس یو ایس کے علاوہ بائنینس جو ہے اس نے کر دیا ہے، بائنینس یو ایس ابھی نہیں کیا ہے۔ ابھی کوائن بیس ایکسچینج، کریکن اور جمنی کوائن چیک اور یہ کچھ ہیں جو ابھی بے بٹ نے بھی کر دیا ہے، بے بٹ اوکیکس نے بھی کر دیا ہے۔ تو یہ اچھی نیوز ہے کہ ایکسچینجز اس جانب آ رہی ہیں ایف ٹی ایکس کو دیکھنے کے بعد۔ جی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کچھ آلٹ کوائنز کے بارے میں اہم معلومات ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل اور ٹیکنیکل انالیسز ویڈیو بنائیں گے ہم کچھ دیر تک۔ تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔